الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہو، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب تم دعا کے لیے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ تو اول آخر درود پاک لازمی طور پر پڑھا کرو۔ تو ہمیں جہاں اپنے دوسرے مقاصد کے لیے درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، وہیں یہ لازم ہے کہ جب ہم دعا کے لیے رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعا کے لیے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو اول آخر درود پاک لازمی طور پر پڑھا کریں کہ انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری دعائیں رب عز و جل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اور دوسری اہم چیز آپ کو پتہ ہے کہ پروگرام روحانی دنیا یہ لائیو پروگرام آپ عرصے دراز سے دیکھ رہے ہیں، اور عرصے دراز سے میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی آپ کی کال کنٹرول روم کو لگ جائے تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ ہماری سکون سے لائن پہ بات ہو سکے، میں آپ کا مسئلہ سن سکوں اور سن کر آپ کو وظائف بتا سکوں۔ دوسرا اہم مسئلہ یہ کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھا کریں، میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ رابطے میں رہ سکیں۔ اور ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ وظائف لکھنے کے لیے اور اسم اعظم لکھنے کے لیے کاپی پینسل نہایت ہی ضروری ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ اللہ کے عطاؤں سے ہمارا پروگرام انشاءاللہ اچھے طریقے سے ہوگا، اس لیے کہ آپ آواز اپنے ٹیلی ویژن کی اس وقت بند رکھیں گے جب آپ خود آن ایئر ہوں گے ہمارے ساتھ کال پر۔ تو آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا صاحب میرا نام صوبیہ بانو ہے۔ جی میری بہن، آپ کی امی؟ والد مختار بیگم۔ مختار بیگم، ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے اوپر آپ نے پہلے بھی بتایا تھا اثرات ہے، دیر بعد اثرات ہے، اور ایک اور وجہ ہے کہ میرے گھر میں ہر نعمت ہونے کے باوجود نہ میں اس کو کھا نہیں سکتی، قرآن پاک پڑھتی ہوں تو سن نہیں سکتی، اس کا اثر میرے دل پہ نہیں ہوتا، بس میرے دماغ میں کہاں رہتی ہیں آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا تعویذات آپ نے منگوا کر استعمال کیے ہیں؟ یہ ابھی نہیں کیے استعمال، اور یہ جو ہے نا میرے گھر میں ہر وقت نا لڑائی جھگڑا رہتا ہے، میرے شوہر بہت اچھے ہیں لیکن بس یہ آپ لوگ بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں، بہت کوتاہیاں کرتے ہیں۔ جب اثرات کا آپ کو میں نے جواب دے دیا تھا، اس صورت میں آپ کو تعویذات لازمی طور پہ منگوانے چاہیے تھے، اس کو پیتی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی طبیعت بھی اچھی ہوتی ہے اور گھر کے معاملات بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی موسیٰ کا مسئلہ ہے، موسیٰ اور موسیٰ کی والدہ انم۔ کیا نام بتایا آپ نے؟ موسیٰ کی والدہ انم۔ موسیٰ کی والدہ انم، جی کیا مسئلہ ہے موسیٰ کا؟ جی موسیٰ کی الرجی ہے، طبیعت بہت خراب رہتی ہے، الرجی ٹھیک ہو جاتی پھر ہو جاتی، منہ میں بھی، سر پہ بھی، اللہ سارے تعالیٰ جسم پہ بھی۔ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں ان کے لیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم اقبال بابا۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، میرے 3 مسائل ہیں۔ نام ایک بتائیے۔ بھائی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ بھائی کا نام، والدہ کا نام؟ بھائی کا نام ہے محمد عظیم۔ محمد عظیم کی امی؟ بخت بھری۔ بخت بھری۔ جی ان کی مسئلہ کیا وائف ہے؟ کا نام ہے شازیہ پروین۔ مسئلہ کیا ہے ان کا؟ ان کی بیٹی ہے 14 سال کی، اس کے بعد پھر کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اچھا، ان کی وائف کا نام کیا ہے؟ شازیہ پروین۔
شازیہ پروین کی امی رحمت نور، رحمت ان کی نور، 14 سال کی بیٹی اولاد نہیں ہوئی، اور ایک سائمہ بنت بخت بری، ان کے دبئی کے جاب میں ہے، وہ ذرا حساب لگا کے بتا دیں کہ جاب آئی ہوئی ہے ان کے لیے، سائمہ کے لیے نہیں کوشش کر رہے ہیں دبئی کے لیے؟ وہاں پہ، جی جی دبئی کے ٹھیک ہے، لیے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی میری بہن۔ بابا چیر بال جو بول رہے ہیں؟ جی، جس کا مسئلہ ہے ان کا نام بتائیے۔ ہاں جی، میری نا بیٹی ہے، اسی شادی کرنی ہے۔ نام بولا نا بتاؤ۔ ایمان، نام امان مقدس، مقدس؟ امان مقدس، نہیں سمجھ آیا۔ ایمان؟ ایمان مقدس؟ ہاں جی، اور امی نا تسلیم اختر ہے۔ نہیں، امان مقدس ہے، ایمان مقدس ہے؟ ایمان مقدس، ایمان ہے نا، ایمان مقدس، اور والدہ بابا نسیم اختر۔ نسیم اختر۔ تو یہ کیا رشتہ کرنا چاہ رہی ہیں؟ ہو نہیں رہا؟ ہاں جی، رشتہ کرتے ہیں، ابھی دیکھنا وہاں پہ کدھا دے بندے آ۔ اللہ آسانی عطا فرمائے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ نثار احمد بول رہا ہوں، بہاولپور سے۔ نثار بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے۔ نرگس نعیم۔ نرگس نعیم، کیا مسئلہ ہے نثار بھائی؟ میں جب رات کو سوتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے۔ اچھا، اس موسم میں بھی؟ جی جی، جب جاگتا رہتا ہوں تو پھر مجھے پسینہ نہیں آتا، جب جس وقت آنکھ لگ جاتی ہے اسی وقت بہت زیادہ پسینہ آ جاتا ہے۔ اللہ آپ کو صحت تندرستی دے۔ حالانکہ پسینے کی علامت ہی صحت سے سائنس کی تحقیق ہے کہ جس کو پسینہ باڈی پہ صحیح آتا ہے، یعنی نارملی، تو اس کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ بہرحال میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ میں اقبال بابا ابتباد سے بات کر رہا ہوں۔ کہاں سے؟ ابتباد سے۔ نام بتائیے۔ لکی زمان۔ لکی زمان؟ زمان؟ جی جی۔ لکی زمان۔ اور امی کا نام؟ نور جان۔ نور جان، کیا مسئلہ ہے؟ بابا جی میری شادی کو تقریباً 14-15 سال ہو چکے ہیں، ہاں۔ تو ہمارے 2-3 بچے فوت ہو گئے، اس کے بعد اولاد نہیں ہے۔ اچھا، وائف کا نام بتاؤ۔ عذرا بی بی۔ عذرا بی بی۔ ان کی امی؟ نعمت جان۔ نعمت جان۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں۔ رب کریم آپ کو زندگی والی اولاد نصیب فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اکبر کا اسم اعظم بتا دیجیے گا اقبال بابا۔ اکبر؟ جی اکبر۔ بس انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں کوشش کروں گا کہ اکبر کا اسم اعظم بتاؤں آپ کو انشاءاللہ۔ جی مہربانی۔ ٹھیک ہے میری بہن، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام اقبال بابا، جی، کئی سالوں سے ہم آپ کے لیے دعا کر رہے تھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں بہت تکلیف میں ہوں بابا الحمدللہ، صاحب۔ اللہ آپ کی تمام دعاؤں کو میرے حق میں قبول فرمائے جو آپ نے میرے لیے دعائیں کی ہیں۔ میں آپ کے لیے لیٹر بھی بھیجی بہت سارے، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اچھا، لیٹر کا تو دور ختم ہو گیا میری بہن، آج کل تو ساری چیزیں جو نا واٹس ایپ پہ اور کال پہ رہ گئی ہیں، اب لیٹر کہاں پہنچتے ہیں۔ اب ہمارا ڈاک کا نظام بھی آپ کے سامنے، بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ اور پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں۔ اور بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا، مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے، اس سے پہلے عرض کر دیں کہ جب کال آپ کی کنٹرول روم کو موصول ہو جائے اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے کال آپ کی لگ گئی ہے، بات کرائی جا رہی ہے، اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں، کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیں۔ کچھ کالز اور انشاءاللہ پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جوابات دیں گے، تو کاپی پینسل ہوگی تو آپ جوابات کے اس میں وظیفے لکھ پائیں گے، اور میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں تو ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ دیکھتے ہیں میرے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ آپ جس جگہ ہیں تھوڑی جگہ کو چینج کر لیجئے، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی، غالباً آپ نے ٹی وی کا آواز بھی کھولا ہوا ہے۔ دوسرے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آواز میں نے بند کی ہوئی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، جی مجھے کے رشتے کا مسئلہ ہے۔ نام بتائیے۔ ذل ہما ظفر۔ ذل ہما
ظفر. اور والدہ کا نام؟ کوثر پروین. کوثر پروین. مسئلہ کیا ہے رشتے میں؟ رشتے میں رشتہ نہیں کوئی ہو رہا. اچھا کوئی رشتہ آتا نہیں ہے. ہاں جی. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ میری بہن، رب کریم آپ کے لیے اچھے اسباب بنائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بچہ ہے نا سہیل نام کر کے. سہیل. اس کو نوکری نہیں مل رہی. سہیل کی والدہ کا نام بتائیے. صابرہ. کیا؟ ساجدہ؟ صابرہ. ہاں. اللہ ان کو اچھی نوکری کے اسباب عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ٹیلی ویژن کی آواز پھر کھولنا شروع کر دی آپ لوگوں نے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اگلے کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ آواز بند کرنا. جی جی فرمائیے. نہیں میں عرض کر رہا ہوں آپ فرمائیے. آپ کی آواز آ رہی ہے. ٹی وی کا آواز آپ نے بند کر دیا ہے. فرمائیے. جی جو میں وہ آپ سے ذرا بات کرنی تھی. میں ہر وقت ذرا بیمار سا رہتا ہوں نا. نام بتائیے. خالد نواز. خالد نواز. والدہ کا نام؟ محمد جان. محمد جان. کب سے بیمار ہے؟ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کبھی کہتے ہیں ہارٹ کا مسئلہ ہے, کبھی کوئی تو سر اور درد میں سر میں اور سینے میں اللہ آپ درد کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. پروگرام دیکھیے. ابھی انشاءاللہ آپ کو علم العادات کے ذریعے حساب بھی بتاتا ہوں اور انشاءاللہ وظیفہ بھی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. رب کریم کرم فرمائے. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ حضور صاحب میں یہ دبئی سے بول رہا ہوں. منصور میرا نام ہے. منصور. منصور. اور آپ کی امی کا نام؟ میرا امی کا نام ہے مطہرہ بیگم. میں اپنا وہ بیوی کے لیے پوچھنے کا. اچھا. وہ ہمیشہ وہ بیمار رہتا. نام بتاؤ بیوی کا اور ان کی امی کا نام بتاؤ. بیوی کا نام ہے بی بی مریم. بی بی مریم. اور ان کی امی؟ اس کا امی کا نام ہے انوارہ بیگم. انوارہ بیگم یا انورہ؟ انوارہ. انورہ بیگم. جی جی جی. اللہ میں تعالی. بنگلہ دیش سے ہوں. وہ ہمیشہ آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خوش رہیں, آباد رہیں. ضرور بتاتے ہیں آپ کی وائف کے لیے. اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی وہ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میری بیٹی کا مسئلہ ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہے. 4 سال ہو گئے ہیں اس کی شادی کو. جی سندس امجد. سندس عظیم. سندس عظیم. ٹھیک ہے. ان کی امی کا نام بتائیں. سندس کی؟ رخسانہ. رخسانہ. ان کے شوہر؟ عظیم. عظیم. ان کی امی؟ سمینہ. کتنے سال ہو گئے؟ 4 سال. جی 4 سال ہو گیا. ہر وقت وہ لڑتے رہتے ہیں میرے ساتھ. اتنے سال ضائع کر دیے. اس وقت بھی انہوں نے لڑکے گھر بھیج دیا ہوا ہے. تو ابھی تو آپ اس کا اولاد کا مسئلہ فرما رہی تھیں. اب لڑائی جھگڑے بھی ساتھ بتا دیا آپ نے. اللہ آسانیاں کرے, آپس میں محبت قائم فرمائے. انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں اور جوابات کی طرف چلتے ہیں. اور کاپی پینسل اپنے پاس اگر ابھی تک کسی نے نہیں رکھا تو پہلی فرصت میں رکھ لیں تاکہ سوالوں کے جواب بھی لکھ سکیں اور ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. صوبیہ بانو بنت مختیار بیگم. میری بہن آپ نے فرمایا کہ اثرات بتائے تھے, تعویذات نہیں منگائے اور طبیعت جوں کی توں ہے. رب کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. تعویذات ضرور منگوایا کریں. بارہا ظاہر ہے کہ مختصر پروگرام ہوتا ہے, وقت بہت کم ہوتا ہے, ہر شخص کو ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتے, مگر یہ بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ جس کے ساتھ اثرات, جادو یا نظر بد وغیرہ کے معاملات ہیں وہ تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوایا کرے تاکہ جب وہ اس کو پئیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے اثرات دور ہوں گے. بہرحال وظیفہ آپ ضرور جاری و ساری رکھیں جو آپ کو بتایا گیا تھا, مگر
تعویذات منگوا لیں، انشاءاللہ گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے اور اثرات بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ موسیٰ بن انم کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ اس کو بہت الرجی رہتی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، اور الرجی کے لیے سورہ ابراہیم پڑھیں، پانی پہ دم کریں، کپڑے کو گیلا کریں اس دم کے پانی اور پوری باڈی پہ لگائیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور الرجی ختم ہو جائے گی۔ محمد عظیم بن بخت بھری اور شادیہ پروین بنت رحمت نور کے متعلق جو میں نے آپ نے پوچھا ہے کہ ان کی ایک بیٹی ہے 14 سال کی، اس کے بعد اولاد نہیں، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ دونوں کے ساتھ نہیں ہے، نہ شادیہ پروین کے ساتھ نہ عظیم بھائی کے ساتھ، مگر میرے تعویذات اولاد کے لیے ایک مرتبہ ضرور میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے منگوائیے گا، انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ان کی یہاں اولاد ہوگی۔ دوسرا آپ نے سائمہ بنت بخت بھری کے متعلق پوچھا ہے کہ دبئی کی کوشش کر رہے ہیں، میرے علم العادات کے حساب سے مناسب نہیں آ رہا اور ہونے کے امکانات بھی نہیں ہیں، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے۔ ایمان مقدس بنت نسیم اختر کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، اس کو بولیں نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں، عشاء کی نماز کے بعد 336 مرتبہ یا مصورو یا اللہ، اس کے رشتے کے لیے یا لطیفو یا اللہ 336 مرتبہ ایمان مقدس کو پڑھنا ہے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ جلد رشتہ آ جائے گا۔ نثار احمد بن نرگس، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ جب آپ سو جاتے ہیں سوتے میں آپ کو بہت پسینہ آتا ہے، بظاہر جب جاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ نارمل رہتے ہیں مگر سونے کے بعد آپ کو پسینہ آتا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، مگر مشاہدہ اس طرح کا ہوا ہے کہ بعض لوگوں کو بہت خطرناک قسم کے خواب آتے ہیں مگر وہ ان کو یاد نہیں رہتے، مگر خواب میں ایسا لگتا ہے وہ کسی سے لڑ رہے ہیں یا مشقت کر رہے ہیں، اس طرح بھی عجیب معاملات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مگر ایسا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، مشاہدہ میرا یہ ہے، لوگ بتاتے ہیں۔ بہرحال جب آپ سوئیں تو آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پہ دم کر کے سو جایا کریں، تعویذات خط کے ذریعے حفاظت کا منگوا لیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے گا اور انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لکی زمان بن نور جان، عذرا بی بی بنت نعمت بی بی، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ 2-3 بچے تو فوت ہو چکے ہیں، اس کے بعد حمل میں مسکیریج ہوئے ہیں، رب کریم آپ کو زندگی والی اولاد نصیب فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بہن عذرا کے اوپر گندے اثرات ہیں، تعویذات ضرور منگوا لیجئے گا خط کے ذریعے اور عذرا کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 278 مرتبہ 278 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ اور پروگرام روحانی دنیا میں جوابات کا سلسلہ مزید، ابھی سوال آپ کے ہیں مگر ایک مختصر سے وقفے کے بعد جواب بھی دیتے ہیں اور انشاءاللہ مزید کالز بھی شامل کرتے ہیں۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور وقفے سے پہلے آپ کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا، وظائف آپ کو لکھوا رہا تھا، مزید کالز بھی انشاءاللہ شامل کریں گے، کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے۔ یہ ٹائم ہوتا ہے تیسرے سیگمنٹ کا اسم اعظم کا، اور تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اسم اعظم بھی ہوتا ہے، اور آخر میں ہم رب کریم کی بارگاہ میں مل کر دعا بھی کرتے ہیں، تو دعا تک ضرور بالضرور ساتھ رہا کریں۔ اگر کوئی ضروری کام نہ ہو تو ہم سب مل کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے، پتہ نہیں کس کی آمین کے ذریعے رب کریم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آج کا اسم اعظم ہے محمد افضل۔ محمد افضل کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 1003، یہ اسکرین پر بھی چل رہا ہے آپ کے سامنے، اس کو لکھ لیجئے گا، احتیاطی طور پر میں آپ کی خدمت میں بتا بھی رہا ہوں، اور اس کے لیے پڑھنے رب کریم کے 2 صفاتی نام، یا حافظو یا واجدو، یا حافظو یا واجدو، یہ پڑھنا ہے 2006 مرتبہ۔ اب ظاہر ہے کہ افضل بھائی کے جو اعداد ہیں وہ 1003 ہیں، تو ڈبل کر کے اس کو جب پڑھیں گے تو 2006 مرتبہ اس
ان دونوں اسموں کو پڑھیں گے تو یہ اسم اعظم انشاءاللہ بن جائے گا، اور اسم اعظم کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ کہ جتنی دیر ہم اس ذکر میں مشغول رہیں گے، رب کریم کا ذکر ہوگا، اور جو ذاکرین ہیں، مطلب جو ذکر کرنے والے ہیں، وہ رب عز و جل کی بارگاہ میں زندہ ہے۔ جو اللہ کو یاد نہیں کرتے گویا کہ وہ دنیا میں مردہ ہیں۔ تو ہمیں زندہ رہنا ہے رب کریم کی بارگاہ میں، تو اس کو یاد کرنا بھی ہماری ذمہ داری کہ ہم اس کو یاد کرتے رہیں، اس کا ذکر کرتے رہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی لکھ نہیں پایا تو یہ پروگرام ہمارا الحمدللہ ARYQ-TV کے آفیشل یوٹیوب چینل پر کچھ دیر کے بعد اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، تو وہاں سے بھی اپنے سوالوں کے جواب بھی لے سکتے ہیں، اور اسم اعظم بھی اپلوڈ ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو مل جائے گا۔ آپ سکون سے اس کو پڑھیے گا، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 3 سوال ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میرے ابو کا نا کام نہیں لگتا، جو بھی نام کام بتائیے کرتے ابو کا۔ ہیں۔ امتیاز احمد۔ امتیاز احمد۔ اور دادی کا نام؟ مریم بی بی۔ مریم بی بی۔ آپ نے پہلے بھی کال کی ہے پروگرام میں؟ ہاں جی، پہلے بھی کی ہے۔ پھر تعویذات ابو کے لیے منگائے تھے آپ نے؟ نہیں، تعویذات کا تو آپ نے نہیں کہا تھا۔ کہا تو ضرور ہوگا، بہرحال۔ اچھا، ابو کا کام نہیں لگتا، اور دوسرا کیا مسئلہ ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ میرا بھائی ہے 2-2.5 سال کا، اس کو نا ابھی سے بیمار ہے، تو اس کی طبیعت نہیں صحیح۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام عبد المتین ہے۔ عبد المتین کی امی؟ سفینہ۔ سکینہ یا سفینہ؟ سفینہ۔ سفینہ، خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میری مما کی نا کمر میں بہت درد رہتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی شفا عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، بیماری کے لیے بھی، بھائی کے لیے اور ابو کے لیے بھی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اقبال بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ عز و جل۔ محمد قاسم بنت حلیمہ مائی۔ محمد قاسم بن حلیمہ مائی۔ حلیمہ مائی بنت بی بی مائی۔ بی بی مائی۔ اماں تو بستر پر ہیں، لیکن نعوذ باللہ جو خود زمین پر خدا بنے بیٹھے ہیں، کالے علم والے، وہ حساب چیک فرمائیے کس طرف جا رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چیک کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ رب کریم ان سے آپ کی جان چھڑائے، ان کے شر سے آپ کو محفوظ رکھے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کی حال ہے بابا صاحب، ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر۔ کون اور کہاں سے؟ کاروبار سے بات کر رہے ہیں۔ ہاڈی بہن تے پنوجا 10 سال ہو گئے نے شادی نو، تے اولاد نہیں کوئی۔ 4 نام بتاؤ، وائف کا، ان کی امی کا، اپنا اور اپنی امی کا۔ سمیرہ بی بی۔ سمیرہ بی بی کی ماں؟ سلیمہ بی بی۔ سلیمہ بی بی، ٹھیک ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام اللہ دیتا۔ اللہ دیتا کی والدہ؟ تے او میں ہاڈے پنوجے دا نام ہے اجاز ہے۔ اجاز ہے ہاڈے پنوجے دا نام۔ کس کا؟ سمیرہ کے شوہر کا نام؟ آہو اجاز ہے، انہاں ہے وہ تو حق۔ اعجاز کی ماں؟ اور نام مقصودہ بی بی۔ مقصودہ۔ اچھا، یہ کہاں رہتی ہیں سمیرہ بی یہ بی؟ ناروال ہے، ناروال ہے۔ 4 سال ہو گئے؟ یہ نہیں 10 سال، 10 سال ہے۔ اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں ماریہ ملتان سے بول رہی ہوں۔ جی میری بہن ماریہ، آپ کا مسئلہ، امی کا نام بتائیے۔ وہ بھتیجی کا مسئلہ ہے، مسکان فاطمہ، بہت ضد بہت کرتی ہے۔ کیا نام ہے؟ مسکان فاطمہ۔ مسکان فاطمہ کی ماں؟ سمیرہ بی بی۔ سمیرہ بی بی۔ کتنی بڑی ہے یہ؟ یہ 3 سال کی ہو گئی، ضد بہت کرتی ہے، کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے، روتی بہت ہے۔ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، میں بتاتا ہوں۔ اللہ آسانی عطا فرمائے، میں ضرور اس کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں، آپ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کون صاحب؟ مراج الدین بات کر رہا ہوں۔ معراج الدین؟ ہاں جی۔ جی معراج الدین بھائی، آپ کا مسئلہ تو امی کا نام بتائیں۔ میرا بیٹے کا مسئلہ عمر وکاس ہے۔ کیا نام ہے؟ عمر وکاس۔
عمر وقاص، صحیح ہے. اس کی بیٹی، اس کی والدہ کا نام یاسمین. یاسمین، بالکل صحیح. کیا مسئلہ ہے؟ تھوڑا سا گمسم رہتا ہے، 4-5 بچے ہیں اس کے، وہ ذہنی طور پہ اپسٹ رہتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی، رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. دیکھیں ٹیلی ویژن کی آواز آپ کی کھلی ہوئی ہے، اس کو بند رکھیں گے تو بات ہوگی. کون ہے ہمارے ساتھ؟ کون ہے ہمارے ساتھ؟ اللہ آسانی عطا فرمائے. دوسرے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ اقبال بابا، میں ذوالفقار بول رہا ہوں لاہور سے. ذوالفقار بھائی، آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. میری گھر والی کا مسئلہ ہے، اس کا نام منور ہے اور اس کی والدہ کا نام انور ہے. منور بنت انور. کیا مسئلہ ہے؟ اس کے آدھے ماتھے میں سر میں نا درد رہتا ہے، جس کو مائگرین کہتے ہیں. میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں، پھر جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اقبال بابا سے بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال بابا سے بات کر رہی ہیں آپ. بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں بتائیے؟ سر میں بلوچستان سے بات کر رہی ہوں. میرا بھتیجا بہت بیمار ہے، اس کے بارے میں نام بتائیے. عمر فاروق. عمر فاروق کی امی؟ مدیحہ یاسمین. مدیحہ یاسمین. مسئلہ کیا ہے عمر فاروق کا؟ بیمار ہیں؟ جی یہ بیمار رہتے ہیں، اس کو دورے پڑتے ہیں سر جی. اللہ تبارک تعالیٰ شفا دے. عمر کتنی اس کی؟ 15 سال. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آج کے آخری کالر کو شامل کر لیتے ہیں، وقت بچا تو پھر مزید دیکھیں گے. بہرحال آخری کالر سمجھ کے شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ہم سوچ رہے تھے کہ ایک اور کالر مل جائیں گے. بہرحال جوابات انشاءاللہ دیتے ہیں، وقت بچا تو لے لیں گے. ذل ہما بنت کوثر پروین، میری بہن، اپنے رشتے کے متعلق پوچھا. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. 976 مرتبہ عشاء کے بعد یا لطیف یا اللہ نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیے گا. انشاءاللہ تعالی اللہ کی عطاؤں سے ضرور کرم ہوگا. سہیل بن صابرہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ ان کی نوکری نہیں ہو رہی، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سہیل بھائی کو بولیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور اسباب بنیں گے. خالد نواز بن محمد جان، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ بہت بیمار رہتے ہیں، ڈاکٹر سے پوچھا تو وہ ہارٹ کا مسئلہ بتاتے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے گندے جنات کا معاملہ ہے. رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے. خط کے ذریعے تعویذات ضرور منگوائیں. ضروری نہیں کہ کسی کے اوپر اثرات نہیں ہو اور وہ کوئی تکلیف میں مبتلا ہے، بیمار ہے تو تعویذ نہیں پی سکتا، اس کو بھی شفا کے لیے تعویذات منگوانے ہوں تو میرے نمبرز پر رابطہ کر ضرور منگوا لیا کریں. رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے. تعویذات بھی منگوائیے گا اور آیت الکرسی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ کر پانی دم کر کے پئیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. منصور میرے بھائی آپ نے مریم بنت انورہ کے متعلق پوچھا، دبئی سے کال کی کہ آپ کی وائف بہت بیمار ہیں، رب کریم ان کو شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں. میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات بھی منگوا لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے عطاؤں سے طبیعت اچھی ہو جائے گی. سندس بنت رخسانہ اور عظیم بن سمینہ کے متعلق جو میں نے آپ نے پوچھا ہے، ایک سوال یہ کہ 4 سال ہو گئے ان کی اولاد نہیں. دوسرا آپ نے فرمایا کہ آپس میں بنتی نہیں اور داماد نے بیٹی کو گھر بھیج دیا ہے. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر گندے اثرات ہیں، ساتھ میں ان کے ستارے بھی نہیں ملتے، یعنی کہ رشتے کا جو استخارہ کرتے ہیں اس کا جواب میرے حساب سے نہ میں آ رہا ہے. رب کریم ان کے گھر کو آباد فرمائے. سندس کو بولیں ہر نماز کے بعد 174 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھے، دعا کرے. پہلے یہ معاملہ سیٹ ہو جائے انشاءاللہ، پھر اولاد کے لیے بھی آپ کا علاج بھیج دیا جائے گا. نمبرز پہ میرے رابطہ کر لیجئے گا، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے. امتیاز احمد بن مریم
کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ابو کا کام نہیں ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ 459 مرتبہ 459 459 مرتبہ یا باسطو یا اللہ عشاء کے بعد پڑھیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اور عبد المتین بن سفینہ کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے، اس کے اوپر نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری دعائیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں، پڑھنے کے بعد اس کے اوپر دم کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ محمد قاسم بن حلیمہ مائی اور حلیمہ مائی بنت بی بی بائی کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے، قاسم بھائی کی جادوگر بڑے دندناتے پھر رہے ہیں، رب کریم ان کے شر سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے معاملات آ رہے ہیں تو تعویذات منگوا لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کا بندہ جو کراچی میں ہے، پہلے بھی آیا ہے، تو اس کو بول دیجئے گا انشاءاللہ، میں تعویذات بھجواتا ہوں، رب کریم کرم فرمائے گا۔ سمیرہ بنت سلیمہ اور اعجاز بن مقصودہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ 10 سال ہو گئے، سمیرہ کی اولاد نہیں ہے، رب کریم ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بہن سمیرہ کے اوپر گندے اثرات ہیں، تعویذات ضرور منگوائیے، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور عشاء کے بعد 311 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پئیں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ مسکان فاطمہ بنت سمیرہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ 3 سال کی بچی بہت ضدی ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی نظر اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ کافرون اس کی والدہ کو بولیں کہ جب یہ سو جایا کرے تو اس کے الٹے کان میں 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیا کریں، انشاءاللہ تعالی ضد ختم ہو جائے گی۔ معراج الدین میرے بھائی آپ نے عمر وقاص بن یاسمین کے متعلق پوچھے کہ اس کے 5 بچے ہیں اور یہ بہت پریشان رہتا ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، اس کی پریشانی کا معاملہ زیادہ تر یہ ہے کہ یہ کوشش بہت کرتا ہے مگر کامیاب نہیں ہو پاتا، تو اس کے لیے تعویذات بھی منگوائے، اس کا ذہن بنائے کہ نماز کی پابندی کرے، اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیے، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے۔ ذوالفقار میرے بھائی آپ نے منور بنت انور کے متعلق پوچھا اپنی وائف کے لیے، جن کے آدھے سر میں بہت درد ہوتا ہے، جسے عمومی طور پر ڈاکٹر مائیگرین کا درد بولتے ہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات وغیرہ کا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے ساتھ معاملہ شاید یہ ہو رہا ہے کہ ان کی نظر ویک ہو رہی ہے، اور یہ عموماً آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جن کی نظریں کمزور ہوتی ہیں ان کو چشمہ لگانا پڑتا ہے ورنہ سر میں درد ہوتا ہے، اور چشمے کا بھی ایک مدت ہوتی ہے، نمبر بڑھ جاتے ہیں، دوبارہ چشمہ چینج کرانا پڑتا ہے۔ میرے حساب سے یہ معاملہ آ رہا ہے، کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ عصر ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر اپنی شہادت کی انگلی پہ دم کر کے پیشانی پہ پھیرا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ عمر فاروق بن مدیحہ یاسمین کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ 15 سال کا بچہ ہے، بیمار رہتا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، شاید اس کے ساتھ مرگی کا معاملہ ہے، تو مرگی کا معاملہ ڈاکٹر سے چیک کرا لیں، ٹیسٹ وغیرہ کرا کے اس کو ڈائگنوز کرا لیں، اور اگر مرگی کا مسئلہ ہے تو خط لکھیے گا۔ مرگی کے تعویذ میرے 7 دن کے جاتے ہیں، یعنی 7 بدھ تک ہر تعویذ کو ایک ایک کر کے مریض کو باندھا جاتا ہے، الحمدللہ عز و جل مرگی کے دورے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر مرگی کا معاملہ ہے تو ضرور یہ تعویذات آپ منگوا لیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے گا۔ اور مجھے امید ہے آپ نے نمبرز بھی نوٹ کیے ہوں گے، آج کے تمام سوال الحمدللہ ہو گئے، اور رابطے میں بھی رہیں گے، ہم دعا کی طرف چلتے ہیں اس امید پر کہ انشاءاللہ عز و جل رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ زندگی بخیر رہی تو کل پھر رات 7 بجے پروگرام روحانی دنیا میں ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ سجرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں، اے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے رب کریم اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے رب کریم ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ یا اللہ یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔